بیسیکلی تو پاکستان چاہتا تھا کہ بلوچستان کو ایک مین سٹریم کیا جائے، وہاں پہ جو محرومیاں تھی وہ ختم ہوں اور بلوچستان کو دنیا سے کنیکٹ کر دیا جائے اور ساری کی ساری جو ٹریڈ ہے وہ وایا گوادر ہو۔ جنہوں نے BLA بلوچ لبریشن آرمی ہے یا BLF ہے، انہوں نے بجائے اس کے وہاں پہ عام آدمی کو فائدہ اٹھانے دیتے، عام آدمی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیا۔ خود تو وہ فورن جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، خود باہر بیٹھے ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں، اپنی فیملی کو پیچھے مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو بلوچستان میں مدد نہیں دی گئی۔ مہارنگ بلوچ کو اور باقی جو تنظیمیں ہیں سب کو حق ہے کہ وہ اپنے پروٹیسٹ کریں، جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جس کو جتنی جگہ ملی ہوئی ہے وہ پروٹیسٹ کرے۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ آپ جب دہشت گرد جماعتوں کی PR ایجنٹ بن جائیں گے تو ظاہر بات ہے حکومتوں کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب دنیا کہتی تھی کہ ہمیں دہشت گرد جماعتوں سے خطرہ تھا تو پاکستان نے اپنا جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، اپنا ملک کا نقصان بھی کرایا۔ اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد جماعتوں سے خطرہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو بیسیکلی تو پاکستان چاہتا تھا کہ بلوچستان کو ایک مین سٹریم کیا جائے، وہاں پہ جو محرومیاں تھی وہ ختم ہوں اور بلوچستان کو دنیا سے کنیکٹ کر دیا جائے اور ساری کی ساری جو ٹریڈ ہے وہ وایا گوادر ہو۔ وہاں پہ جو لوکل لوگ موجود ہیں جنہوں نے BLA بلوچ لبریشن آرمی ہے یا BLF ہے، انہوں نے بجائے اس کے وہاں پہ عام آدمی کو فائدہ اٹھانے دیتے، عام آدمی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیا۔ خود تو وہ فورن جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، خود باہر بیٹھے ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں، اپنی فیملی کو پیچھے مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو بلوچستان میں مدد نہیں دی گئی۔ تو یہ ہم نے چائنیز فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو نقصان پہنچایا اور پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے بھی۔ اب ہم چاہیں تو ٹارگٹ تو کر سکتے ہیں ان کو، لیکن ایک پرابلم آ رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل ڈسکورس ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ ہے کہ اگر بلوچستان کے ایشو کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ بلوچستان کی حد تک نہ رہے، یہاں بلوچستان سے انٹرنیشنل لا ہو۔ ہمیں اس کو اسلام آباد سے انٹرنیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جی ہم وکٹم ہیں، ہم تو یہاں پہ خطے کے اندر ہم اکانومی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو کنیکٹیوٹی کو پسند نہیں کرتی؟ یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو خطے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونا دینا چاہتی؟ یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ بلوچستان بھی فائدہ اٹھاتا چائنیز انویسٹمنٹ سے، پاکستان بھی فائدہ اٹھاتا، نہ بلوچستان فائدہ اٹھا رہا ہے نہ افغانستان فائدہ اٹھا رہا ہے؟ تو یہ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ تو ظاہری بات ہے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو وائلنس ہے یہ کنٹینیو رہے، چائنیز بھی پاکستان کے ساتھ ناراض ہوں، جو ہے وہ خطے میں ہماری جو ریجنل جو اپروچ ہے کہ جس میں ہم چاہتے تھے کہ سارے مل کے گرو کریں، کیونکہ پاکستان کی ایک اپروچ ہے کہ جی افغانستان ترقی کرے گا، افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان کے اندر بھی امن ہوگا، تو ہم کیوں چاہیں گے کہ افغانستان کے اندر لا لیسنس ہو یا وہاں پہ حالات خراب ہوں؟ سو یہ ظاہری بات ہے اس میں ایکسٹرنل اینڈ فورن ہینڈز ہیں، اور وہ چند ایک نادان پاکستانی جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں آپ فیتھ بیسڈ ملیٹنٹ کہہ لیں یا جنہیں آپ ایتھنک ملیٹنٹس کہہ لیں، وہ ان چیزوں میں ان معاملات میں چیزیں خراب کر رہے ہیں۔ سو اس پہ پاکستان بالکل ٹارگٹ کر سکتا ہے، پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، لیکن جو میں چیز کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے اسلام آباد سے نیریٹو کریٹ ہونا چاہیے اور دنیا کو پیغام جانا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ افغانستان سے چلی گئی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو آج یہاں پہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب دنیا کہتی تھی کہ ہمیں دہشت گرد جماعتوں سے خطرہ تھا تو پاکستان نے اپنا جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، اپنا ملک کا نقصان بھی کرایا۔ اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد جماعتوں سے خطرہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کو پراپرلی انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے، ہم وہ نہیں کر سکے۔ دیکھیے ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ کرے، مہارنگ بلوچ کو اور باقی جو تنظیمیں ہیں سب کو حق ہے کہ وہ اپنے پروٹیسٹ کریں،
جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جس کو جتنی جگہ ملی ہوئی ہے وہ پروٹیسٹ کرے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ آپ جب دہشت گرد جماعتوں کے پی آر ایجنٹ بن جائیں گے تو ظاہر بات ہے حکومتوں کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ماہرنگ بلوچ اسلام آباد میں دھرنا کر رہی تھیں تو اس وقت اتفاق سے ایران نے پاکستان پہ جو ایک حملہ سا کیا، پھر پاکستان نے رسپونڈ کیا، تو اس رسپونڈ پہ ایرانی حکومت نے کہا کہ یہ نان ایرانینز مارے گئے ہیں۔ تو ماہرنگ بلوچ نے یہاں پہ بیان دیا کہ تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں وہاں پہ۔ سو کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے آپ کے لوگ ہیں، آپ ان کی کیوں ترجمانی کر رہے ہیں؟ جو لوگ ایران میں بیٹھ کے دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان بڑے پریسائز اسٹرائک کر کے ان کو مارتا ہے، اور ایرانی مانتے ہیں کہ یہ ایرانی نہیں تھے، نان ایرانین تھے، مطلب وہ جو بھی تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے لوگ تھے۔ سو اگر ہمیں پتہ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، ایک تو ظاہری بات ہے کہ ماہرنگ بلوچ کو ان کی سپورٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم کر کے چلی گئیں۔ ماہرنگ بلوچ ہو یا کوئی اور بھی ہو، دیکھیں یہ ملک ان کا ہے، انہوں نے اگر سٹرگل کرنی ہے وہ ڈیموکریٹک سٹرگل کریں، وہ پولیٹیکل سٹرگل کریں، وہ سول رائٹس کی سٹرگل کریں، وہ فریڈم آف سپیچ کی سٹرگل کریں۔ بہت ساری دنیا میں لوگ سٹرگل کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومتوں کو ان سے اختلاف بھی بھلے ہو، لیکن لوگوں کو حقوق حاصل ہیں، وہ اپنی فریڈم آف سپیچ ہے، ٹویٹر پہ کچھ ڈال لیں، آپ سوشل میڈیا پہ ڈال لیں۔ آج اگر مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ بھی آپ کو آواز دینے کو تیار ہے، بہت ساری سیاسی جماعتوں کو آواز مل رہی ہے، آپ بھی ان سے سہارا لیں، بجائے اس کے کہ آپ ان سے جو ہے وہ اپنی آواز کو ایک سول طریقے سے اٹھائیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بیسیکلی ان جماعتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ تم جو طریقہ اٹھایا ہے تم وہی طریقہ اڈاپٹ کرو، تم ریاستی اداروں پہ حملہ کرو، اور ہم جو ہے تمہارے پولیٹیکل اینڈ سوشل اینڈ بیانیاں بناتے ہیں۔ سو یہ جو بیانیاں بن رہا ہے اس کی میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو یہ پی آر کمپین نہیں کرنی چاہیے دہشت گرد جماعتوں کی۔ جب آپ ان کی پی آر کمپین کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ لوگ بیٹھ کے فرسٹریٹ ہوتے ہیں، حکومتیں فرسٹریٹ ہوتی ہیں، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو بیسیکلی کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ میں ماہرنگ بلوچ کو کہوں گا کہ آپ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں آئیں، آپ پروونشل اسمبلی میں جائیں، آپ الیکشن لڑیں، آپ جو ڈیموکریٹک طریقہ ہے، جب پاکستان دوسری دہشت گرد جماعتوں کو یہ کہہ رہا ہے اپنے ہتھیار ڈالو، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایمبریس کرو، پولیٹیکل طریقے سے اپنے حقوق کی پرچار کرو، الیکشن لڑو پارلیمنٹ میں اور اپنے حقوق کی بات کرو، جو کہ ہر ایک کا حق ہے۔ سو ماہرنگ بلوچ کو تو پروونشل اسمبلی میں جانا چاہیے، نیشنل اسمبلی میں جانا چاہیے، اگر وہ باقی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اگر وہ واقعی باقی وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، تو ان کو ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک طریقے سے اپنی حقوق کا پرچار کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں جن لوگوں نے دہشت گردی کر کے پاکستان کی فوج پہ حملے کرتے ہیں، پولیس پہ حملے کرتے ہیں، معصوم وکیلوں کو قتل کرتے ہیں، معصوم عوام کو بلوچستان کی کبھی ٹرین اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی بس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی کچہریوں میں حملہ ہوتا ہے، کبھی ہسپتالوں میں حملہ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے تو ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ بھائی آپ آؤ ہتھیار پھینکو اور آؤ اس ریاست سے بات کریں۔ کیوں نہیں یہ ریاست مانے گی؟ یہ بالکل مانے گی، یہ آپ کی یہ سپورٹ کرے گی۔ سو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے بس یہ ایک فینسی ورڈز ڈھونڈ لیے ہوئے ہیں کہ جی ہر بندہ کہہ رہا ہے جی جو آپ ریاست پہ تنقید کر کے تو ہم شاید پاپولر ہو جائیں گے۔ بالکل پاپولر ہوں، لیکن اس سے کچھ ایکچوئل فائدہ عوام کا ہونا چاہیے۔ ریاست کو تنقید کریں، حکومتوں کو تنقید کریں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور اس کے ایمبیڈ کے اندر رہ کے تنقید کریں اور ڈیلیور بھی کریں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ تھے، انہوں نے سول رائٹس موومنٹ چلائی، پولیٹیکل موومنٹ چلائی، اور یہ راستہ ہے۔ سو دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کرنا بند کریں، ایسے لوگوں کو کہیں واپس آئیں، اپنے ہتھیار ڈالیں، سرنڈر کریں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ان کی سٹرگل ہے وہ کریں، اور آئیں اس معاشرے کو تبدیل کریں۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے نا، یہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے۔ ایک ہے کہ مسنگ پرسن جینون ہے، دیکھیں مسنگ پرسن تو ہم بڑی دیر سے اس حوالے سے بات سن رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے، بالکل مسنگ پرسن ہوں گے۔ کویسچن یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو خود ہی اپنے گھر بار چھوڑ کے دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بن گئے، کیا آپ انہیں مسنگ پرسن کہیں گے یا دہشت گرد کہیں گے؟ آپ ان کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا ان لوگوں کی حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو گوادر میں بیٹھے ہیں، جو پسنی میں ہیں، جو جیونی میں ہیں، جو اور بہت ساری جگہوں کے اندر ہیں؟ سو کویسچن یہ ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، حقوق کے لیے لڑنا ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ایمبیڈ کے اندر ہیں۔ سو یہ جو لوگ مسنگ پرسن ہیں، میں ان کو مسنگ پرسن نہیں مانگتا، ان کو
صحیح طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. وہ بندہ جو آئی ڈی ایکسپلورڈ کرتا ہے تاکہ فوجی شہید ہو, وہ بندہ جو سوئسائڈ بامبر بنتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, شاری بلوچ کو آپ مسنگ پرسن کہیں گے اگر وہ 2 سال غائب رہی اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو جو ایکسپلورڈ کر دیا. اگر چائنیز پہ کراچی میں آپ نے جو چائنیز کنفیوشس سینٹر پہ جس خاتون نے حملہ کیا وہ گھر سے اگر 6 مہینے غائب رہی اور وہ دہشت گردوں کی ٹریننگ لیتے رہی, آپ اسے مسنگ پرسن کہیں گے کہ آپ اسے دہشت گرد کہیں گے یا ایکسٹریمسٹ کہیں گے؟ سو میرا خیال ہے کہ کویشچن یہ ہے کہ جو مسنگ پرسن ہے اس کو مسنگ پرسن کہیں, جو دہشت گرد ہے اس کو دہشت گرد کہیں. اور ہم نے یہ جو چیزیں مکس کر دی ہیں, اس سے ہم بیسیکلی ایک جو کنفیوزڈ نیریٹو ہے سوسائٹی کے اندر اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں.